10 رمضان المبارک یوم وصال خاتون اول ملکہ تجار ملکہ عرب حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جن کے تعلق سے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے کہا، سی ماں پہلی ماں جانے امن و اما، سی ماں پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا تھوڑا سا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس پہلے شعر میں جو الفاظ ہے کہ سی ماں پہلی ماں، مسلمانوں کی پہلی ماں ہے، کہف امن و اما، اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح امن والی وہ غار تھی کہ جہاں پر اللہ نے ان کو امن اور سکون عطا فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہف امن و اما ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسکین کا سبب ہے۔ ساری دنیا کو حضور کی بارگاہ میں آ کر کے سکون ملتا ہے اور حضور کو خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا کر کے سکون ملتا ہے۔ ساری دنیا حضور کا چہرہ دیکھ کر کے خوش ہوتی ہے اور ہمارے نبی خدیجۃ الکبریٰ کے چہرے کو دیکھ کر کے راضی ہوتے ہیں۔ ساری دنیا حضور کو خوش کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور میرے نبی فرماتے کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے لیکن خدیجہ کا بدلہ میں ادا نہیں کر پایا۔ سب کے احسان کا بدلہ اللہ کے رسول فرماتے چکا دیا، لیکن خدیجۃ الکبریٰ کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا پایا، بلکہ وہ اللہ خدیجۃ الکبریٰ کو دے گا۔ اور میرا رب فرماتا ہے کہ خدیجہ کو اس کے احسان کا بدلہ ہم یہ دیں گے کہ جنت میں خدیجہ کو جو محل دیا جائے گا وہ موتیوں سے بنا ہوا ہوگا اور ایسی جگہ پر ہوگا جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ گل ہوگا، سکون اور اطمینان والی جگہ، کہاں کسی کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ سی ماں پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے حق کے ساتھ، تو فرماتے کہ اس پہ لاکھوں سلام۔ اور کیا شان میرے اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں، فرماتے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اور حضور کا خاندان چلا ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہے، حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہے۔ اللہ نے آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے 6 اولادیں عطا فرمائی، ہمارے نبی کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ 4 بیٹیاں حضرت زینب، کلثوم، رقیہ اور سب سے چہیتی فاطمہ، اور 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، دونوں کا بچپن ہی میں وصال ہو گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی خاتون ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کا جو صدر ہوتا ہے، راشٹرپتی ہوتا ہے، اس کی بیوی کو فرسٹ لیڈی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اسلام کی پہلی خاتون اگر کوئی ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، فرسٹ لیڈی آف اسلام، خاتون اول۔ اور ایسی خاتون جس کو اس زمانے میں ملکہ تجار کہا جاتا تھا، جس کو تجارت کی ملکہ کہا جاتا تھا، ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، عرب کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ جتنا مال، جتنا خزانہ، جتنی دولت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تھی، عرب کے کسی شخص کے پاس بھی نہیں تھی۔
یوں ہی تھوڑی ملکہ تجار کہا جاتا تھا، اور حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ کو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مکے کے اندر طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا، یعنی پاکیزہ خاتون۔ اسلام لانے سے پہلے بھی، اسلام پر آنے سے پہلے بھی آپ کو پاکیزہ کہا جاتا تھا، آپ کو طیب کہا جاتا تھا، آپ کو اللہ اکبر پاک دامن بھی کہا جاتا تھا۔ وہ ایسے دور میں جہاں پر بے حیائی عام تھی، ظلمت کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، تاریکی کے دور تھا، لیکن اس زمانے میں بھی خدیجۃ الکبریٰ کے پردے کا عالم یہ تھا کہ آپ غیر محرم کے سامنے نہیں آیا کرتی تھی، ابھی تو اسلام بھی نہیں آیا تھا۔ تو میرے رب نے کہا نا قرآن میں، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک لوگوں کے لیے ہم نے پاک چیزیں رکھی ہے۔ اور پھر خدیجۃ الکبریٰ کو میرے نبی کے نکاح میں آنا تھا، تو اللہ نے ایسا انتظام، ایسی عورت عطا فرمائی جس کو پوری دنیا پاک کہتی ہو۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملکہ تجار کہا جاتا تھا، آپ کو تجارت کی ملکہ، اور اتنا مال تھا کہ کسی اور کے پاس اس کا اتنا مال نہیں۔ 2 مرتبہ شادی ہوئی حضرت خدیجہ کی، دونوں مرتبہ بیوہ ہو گئی، اور پھر آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب کے بعد میں کبھی کسی سے نکاح ہی نہیں کروں گی، کبھی میں نکاح نہیں کروں گی۔ کہ شاید زیادہ گرمی ہو رہی ہے، کھڑکیاں کھول دیجیے، گرمی زیادہ نہ بڑھ جائے، کیونکہ موسم آج سے تھوڑا تبدیل ہو گیا۔ تو آپ نے 2 مرتبہ بیوہ ہوئی، آپ نے اب ارادہ کر لیا کہ میں اب کسی اور سے نکاح نہیں کروں گی، لیکن ایک مرتبہ سالانہ میلہ لگا کرتا تھا مکہ مکرمہ کے اندر، خانہ کعبہ کے ارد گرد خاص عورتوں کا میلہ ہوتا تھا، کوئی مرد اس کے اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن ایک شخص صاحب کتاب آیا اور آ کر کے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر کے کہنے لگا، اے عورتوں، میرا تو تمہارے میلے میں آنے کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن مجھے خبر دی گئی ہے جس عورت کا آخری نبی سے نکاح ہوگا وہ اسی درمیان میں موجود ہے، وہ تمہارے درمیان موجود ہے، کہ اس لیے میں آیا ہوں کہ وہ پاک دامن بیوی ہوگی جو آخری نبی محمد رسول اللہ کے نکاح میں جائیں گی۔ اللہ، بڑی تعریف اس نے میرے نبی کی بیان کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے کہ دوسری عورتیں کہہ رہی تھی کہ بھگاؤ اس کو ہمارے میلے میں سے، ہمارے میلے میں سے اس کو ہٹاؤ، کا یہ مرد کیسے ہمارے میلے میں آ گیا؟ لیکن حضرت خدیجہ فرماتی ہے، میں نے کعبے کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا، مولا کاش میرے نصیب میں لکھ دے تیرے آخری نبی کی بیوی بننا۔ ہاں، جس کے بڑے رتبے ہوتے ہیں پھر وہ یہ کام کرتے، کہا مولا کاش میری قسمت میں لکھ دے۔ پھر حضرت خدیجہ فرماتی کہ پھر اس کے بعد میری زندگی گزرتی رہی، میں بار بار تمنا کرتی تھی وہ نبی کب آئیں گے جن سے کاش کہ میرا نکاح ہو جائے، وہ نبی کب تشریف لائیں گے، میں تمنا کیا کرتی تھی، آرزو میری رہا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب حضرت خدیجہ کے مال پر لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، لوگ حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر کے جاتے تھے، لیکن اس میں سے وہ دھوکہ کرتے تھے، نقصان ہی نقصان آنے کے بعد بتاتے تھے۔ حضرت خدیجہ کو بڑا پریشان ہونا پڑا کہ میرا مال تو ضائع ہو رہا ہے۔ آپ نے اس وقت جو سردار تھے مکے کے، حضرت عبد المطلب، اس وقت جو سردار تھے حضرت ابو طالب، ان کے پاس پیغام بھجوایا، کہا کہ لوگ میرا مال کھا لیتے، کوئی ترتیب نکالو تاکہ میرا مال محفوظ ہو جائے۔ حضرت خدیجہ سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں کوئی ترتیب نکالتا ہوں۔ کعبے کے صحن میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، غریب شریف تھے۔ حضرت ابو طالب گئے، جا کر کے کہا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم خدیجۃ الکبریٰ کے تجارت میں پارٹنر بن جاؤ، شریک بن جاؤ؟ تو انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو ابو طالب، بلا وہ کہا ملکہ، ہم کہا، ہمارے پاس تو پیسہ بھی نہیں، ہم کیسے اس کے پارٹنر بن جائے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا دراصل تم یہ کر لو، تم تھوڑا سا مال لے کر کے آؤ اور خدیجہ کے بہت سارے مال میں اپنا مال ملا دو، اور پھر تم اپنا پیسہ جو تم نے لگایا ہوگا اسی اعتبار سے تم نفع حاصل کر لینا، اس طرح تم خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤں گے اور تم کو بھی منافع ہوگا۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کہا اگر ایسا ہو جائے تو حضرت خدیجہ نے کہا ابو طالب سے کہا کہ آپ نے مکے کی حد تک تو میرا مال محفوظ کر دیا، لیکن میرا مال ملک شام جاتا ہے، یمن جاتا ہے، مصر جاتا ہے،
ان علاقوں میں میرے مال کی حفاظت کون کرے گا؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا میں تو مکے کی حد تک کر سکتا تھا، وہ میں نے کر دیا۔ خود پھر حضرت خدیجہ نے کہا کہ ابو طالب میں نے سنا ہے تمہارا کوئی بھتیجا ہے جس کا نام محمد ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا اگر اس کو میں نے سنا ہے وہ بڑا امین ہے، صادق ہے، کہا اس کو بڑا لوگ مانتے ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا اگر وہی میرا مال تجارت لے کر کے چلے جائے تو میری وہ بھی فکر دور ہو جائے گی۔ حضرت ابو طالب نے کہا تھا میرا جو بھتیجا ہے نا وہ بڑا غیرت والا ہے، وہ کسی کے یہاں مزدوری کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں آپ، ہمارے نبی مزدوری کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا مزدوری چھوڑو، جو نفع ہوگا میں اپنے حصے میں سے ان کو نفع دے دیا کروں۔ کہ مزدوری والی بات نہیں ہے، کہ محنت ان کی ہوگی، مال میرا ہوگا، اس میں جو ان کا نفع نکلے گا میں ان کو وہ دے دیا کروں گی، مزدوری میں نہیں کہتی۔ حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں پھر بھی بات کرتا ہوں جا کر۔ اب آئے تو بڑی محبت تھی جناب ابو طالب کو میرے نبی سے، اور میرے نبی کو جناب ابو طالب سے۔ آپ نے کہا کہ محمد دیکھو میں اب چونکہ بڑھاپے کی دہلیز پر جا رہا ہوں، اور اب میری غربت کا بھی عالم میں ہوں، تو کہا کتنا اچھا ہو جائے گا اگر تم بھی کچھ کام کر لو تاکہ ہمارا بھی گزارا ہو جائے۔ کہا اچھا آپ بتاؤ میں کیا کام کروں، لیکن میں مزدوری تو کہیں نہیں کروں گا۔ کہا وہ خدیجہ کا مال ہے، اگر تم وہ سامان تجارت لے کر کے جاؤ تو اس میں بڑا نفع حاصل ہوتا ہے، وہ تم کو حصے دار بنا دیں گی اور مال بھی دیں گی۔ تو حضرت ابو طالب سے میرے نبی نے کہا کہ میں تو نہیں چاہتا کہ اس طرح کوئی کام کرو، لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے تو اس لیے پھر میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا تم چلے جاؤ خدیجہ سے ملاقات کر لو، پھر وہ پتہ کر لینا کب نکلنے والا ہے قافلہ، کیا سامان ہے، ساری چیزوں باتیں کر لو۔ تو میرے نبی علیہ السلام گئے حضرت خدیجہ کے مکان پر۔ حضرت خدیجہ اپنے مکان میں دروازے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھی تھی اور دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ حضرت خدیجہ فرماتی کہ میں نے کیا دیکھا، اچانک میرے گھر میں روشنی آنا شروع ہو گئی، یوں لگ رہا تھا جیسے کہ یہ آسمان کا سورج خدیجہ کے آنگن میں اتر آیا ہے۔ کہ میرے گھر میں چھماچم روشنی آنی شروع ہو گئی، حالانکہ میرا مکان ایسا نہیں تھا کہ سورج کی ڈائریکٹ روشنی آئے۔ اللہ اکبر۔ کہ میں نے جب پلٹ کے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک پتلا پردہ تھا، اس کے پیچھے کوئی حسین کھڑا ہوا تھا اور اسی کے جسم سے یہ نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ اسی پردے کے پیچھے سے میں نے کہا کہ کون؟ تو انہوں نے کہا آپ نے میرے چاچا سے بات کی ہے تو میں محمد ہوں، آیا ہوا آپ کے پاس۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے ہوا کے ذریعے جب وہ پردہ ہٹانا میں نے محمد کے چہرے کی زیارت کری، اور جب دیکھی تو میں فدا ہو کر کے رہ گئی کہ آخر یہ ہے کون کہ جو دروازے پر کھڑا ہے۔ تو دروازے پر کھڑا تو جس نے پورے گھر کو ہی روشن کر دیا۔ کہ یہ کوئی انسان ہے یا آسمان سے اترنے والا کوئی فرشتہ ہے؟ حضرت خدیجہ فرماتی ہے میں بہت زیادہ اس میں مگن ہو گئی، میں بہت زیادہ حیران ہو گئی کہ آخر یہ کون ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی تو پھر یہ ہوا، میں نے ان کو کہا کہ یہ سامان تجارت ہے، اگر تم کہو تو کل قافلہ تیار کر دیا جائے، پھر وہ قافلہ نکل جائے گا۔ میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں کل آتا ہوں، قافلہ نکل جائے گا۔ حضرت خدیجہ فرماتی کہ پھر میرے نبی تو گئے، لیکن رات بھر میں ان کے چہرے ہی کو تکتی رہی، وہی تصویر میری آنکھوں میں لگاتار رہی۔ پھر اللہ اکبر، میں وہی ساری چیزیں سوچتی رہی۔ میں انتظار کرنے لگی کہ کب صبح کا سورج طلوع ہوگا، کب محمد کا دوبارہ دیدار ہو جائے گا۔ اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دوسرا دن نکلا، میرے نبی تشریف لائے، اس کے بعد سارا سامان تجارت تیار ہوا۔ اچھا یہ جو قافلہ ملک شام جا رہا تھا، اس قافلے کے اندر ابو جہل بھی شامل تھا، اس قافلے کے اندر عتبہ بھی شامل تھا، شیبہ بھی شامل تھا، اور میرے نبی کے یار ابو بکر صدیق بھی شامل تھا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا مال تیار کروایا، اور غلام تھا آپ کا ایک میسرہ جس کا نام تھا میسرہ اس کا نام تھا، غلام کو تیار کروایا اور کہا کہ تم جاؤ لیکن میری کچھ نصیحتیں یاد رکھنا۔ کہا کیا نصیحت ہے؟ کہا نصیحت یہ ہے کہ محمد جو کہہ دے اسی بات پر عمل کرنا، اپنی اونٹنی محمد کو دے دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کی نوکری کرنا، وہ جو حکم دے دے وہی کرنا۔ کہا ان سے آگے آگے نہیں چلنا۔ کہا اور کیا کرنا ہے؟ کہا میسر اگر تو نے میرا کام کر دیا تو جتنا نفع مجھے سامان تجارت میں ہوگا آدھا نفع میں تجھے دے دوں گا۔ اللہ، آدھا نفع میں تجھے دے دوں گی۔ اور کہا تو بڑا امیر ہو جائے گا، میری بات سن لے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کرنا یہ ہے تجھے
محمد کے ہر قدم پر نظر رکھنا ہے کہ وہ چلتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بات کیسے کرتے، مال کیسے فروخت کرتے، لوگوں سے بات کیسے کرتے، سوتے کیسے، کھاتے کیسے، کہ ان کی ہر ادا کے اوپر نظر رکھنا اور آنے کے بعد مجھے ساری باتیں بتانا۔ اگر تو نے کام کیا تو آدھی دولت تیری۔ اب میسرہ تیار ہو گیا، اپنی اونٹنی اس نے میرے نبی کو دے دی۔ وہ جب سفر تجارت کے لیے جب سامان نکلا، قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، اب یہ قافلہ راستوں کے اندر سے گزرتا رہا۔ ابو جہل جو تھا نا، پہلے سے میرے نبی سے حسد کرتا تھا، کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا۔ ابھی تو 25 سال کی عمر بھی میرے نبی کی نہیں ہوئی تھی، اور ایسا حسن تھا، ایسا حسن تھا۔ میرے امام کہتے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور کہا ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گداور دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ ابو جہل نفرت کرتا، حسد کرتا تھا، تو وہ میسرہ سے کہنے لگا کہ تو محمد کو اپنی اونٹنی دے کر خود پیدل چل رہا ہے، کہ ان سے اونٹنی لے لے اور ان سے سخت کام کرا، مزدوری والے کام کرا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو جب ابو جہل نے میسرہ کو یہ کہا نا، تو اب میسرہ نے کہا ابو جہل اپنی بات اپنے پاس رکھ، میں تیرا غلام نہیں، ختیجۃ الکبریٰ کا غلام، کہ میں وہی کروں گا جو ختیجہ نے حکم دیا، تیری بات میں نہیں ماننے والا۔ پھر وہ قافلہ جب نکلا نا، تو وہ غور کرنے لگا میسرہ میرے نبی پر۔ پھر آخرکار ایک جگہ پر پہنچا قافلہ جہاں درخت تھا، وہاں پر سب آرام کے لیے رکے، میرے نبی اترے اور درخت کو ٹیک لگا کر کے بیٹھے۔ تو مفسرین کہتے ہیں وہ درخت جو تھا وہ سوکھا ہوا درخت تھا، لیکن جیسے ہی میرے نبی اس کے سائے میں بیٹھ گئے، فوراً وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور پھل بھی اس درخت کے اوپر آ گئے۔ سبحان اللہ اللہ۔ پھر وہاں سے وہ قافلہ نکلا۔ اب ایک درخت کے پاس، چونکہ پہلے تو ریتیلی زمینیں ہیں، عرب کی صحرا ہے، تو وہاں تو کوئی درخت چھاؤ کی حاجت نہیں ہے، لیکن جب کوئی درخت ہوتا تھا تو پھر لوگ وہیں پر قیام کر لیتے۔ اب ایک جگہ پر جب وہ لوگ قیام کرنے کے لیے رکے، تھوڑا سا سستانے کے لیے، آرام کرنے، تو کیا دیکھا کہ وہ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے پہلے ہی سے جا کر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اب میرے نبی جب اونٹنی سے اترے تو کوئی سایہ ہی موجود نہیں تھا، کہاں بیٹھے۔ لیکن میسرہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میرے نبی درخت کے قریب پہنچے، درخت کے پتے اور ان کی ڈالیوں نے خود میرے نبی کی طرف آ کر کے سایہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر میرے نبی جہاں کھڑے ہو گئے، درخت نے وہی سایہ کرنا شروع کر دیا۔ تو وہیں پر سامنے ایک راہب کی عبادت گاہ تھی، وہ راہب نکلا باہر اور میسرہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کیا تیرا نام میسرہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو جس کا غلام بن کر کے آیا ان کا نام محمد ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا بتاتا ہوں، ذرا اگر ہو سکے نا تو محمد کو لے کر میرے عبادت گاہ میں آ جاؤ، میں تم کو بتاتا ہوں۔ تو حضرت ہمارے نبی علیہ السلام سے میسرہ کہنے لگا کہ پہلے تو نبی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا ابھی، تو کہا کہ آپ میرے دوست ہیں، اگر آپ میری بات مانیں تو چلے ذرا گرجا گھر میں، عبادت گاہ میں جا کر کے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے سنا اور چلے گئے۔ جب گرجا گھر میں پہنچے تو وہ جو راہب تھا اس نے کتاب کھولی ہوئی تھی، اور وہ میرے نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا، تصویر اٹھا کے ایک طرف رکھتا تھا، نبی کے چہرے کو دیکھتا، تصویر اٹھاتا، ایک طرف رکھتا۔ آخر کار ایک تصویر کے اوپر نظر پڑی تو اس نے میرے نبی کو دیکھا، تصویر کو دیکھا۔ تو میسرہ کہتے ہیں کہ پھر اس راہب نے کہا کہ دیکھ ذرا میسرہ، یہ جو تصویر میں شخص ہے کہ یہ محمد تو نہیں ہے؟ کہ میں نے جب وہ تصویر دیکھی تو حیران ہو گیا، کہا یہ محمد تو پہلی مرتبہ یہاں پر آئے ہیں۔ اے راہب ذرا بتا تیرے پاس محمد کی تصویر کیسے آ گئی؟ تیرے پاس محمد کی تصویر کیسے آ گئی؟ اس راہب نے کہا کسی کو بتانا مت، یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ نبیوں پر اترا کرتا تھا کہ تمہارے بعد کون نبی آئے گا، اور وہی خزانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کہ میسرہ یہ ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، وقت ہے اس کو، لیکن گواہ رہنا کہ ابھی نبوت کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن گواہ رہنا میں کہتا ہوں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کا پتہ نہیں میں زندہ رہوں نہ رہوں جب یہ اعلان کرے، لیکن آج ہی میں اعلان کر لیتا ہوں۔
میسرہ کا یہ آخری اللہ کے نبی ہے، ان کا خیال رکھنا۔ پھر وہ قافلہ گیا، ملک شام تجارت ہوئی، اللہ، اور تجارت کا بھی انداز میرے نبی کا دیکھے کیسا ہے، اللہ، تجارت کے لیے گئے، لوگ قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچا کرتے تھے، لیکن جب کوئی آ کر کہتا میرے نبی سے کہ شخص لات، حبل اور عزا کی قسم کھاؤ کہ تمہارا سامان ٹھیک ہے ہم خرید لیں گے، میرے نبی کہتے ہیں میں ان کی قسمیں کھاؤں کیسے جن کی طرف دیکھنا میں پسند نہیں کرتا، میں ان کی قسمیں کھاؤں جن کی بات کرنا میں پسند نہیں کرتا، جن کا نام اپنی زبان پر لانا میں پسند نہیں کرتا۔ کہا پھر تم کس کی قسم کھا کر کے سامان بیچتے ہو؟ کہا میں اپنے رب العزت کی قسم کھا کر کے سامان بیچتا ہوں، اللہ۔ تو پھر میسرہ کہتے جب یہ تجارت کا قافلہ واپس آیا نا، پورے سال میں جتنا منافع اس قافلے کو ہوا ہے کسی اور کو نہیں ہوا ہے۔ اور ہوتا کیسے نا، وہاں تو مصطفیٰ وہ موجود ہے کہ اللہ نے اپنے خزانے جن کو عطا فرما دیے ہیں، پھر منافع کیسا نہیں ہوتا، اللہ اکبر۔ تو جب یہ قافلہ واپس آیا تو پہلے انہوں نے قاصد روانہ کر دیا، کہا کہ وہ قافلہ ہمارا جو ہے تو لوٹ کر کے آ رہا ہے، شام تک وہ قافلہ پہنچ جائے گا۔ تو پہلے لوگ سرحدوں پر جا کر انتظار کرتے تھے قافلوں کا، اس لیے کہ پہلے نہ کوئی ٹیلی فون کا زمانہ تھا کہ نہ کوئی ربط ہوتا تھا، تو مہینے مہینے لوگ دور رہتے تھے، تو لوگ انتظار کرتے تھے کہ جب قافلہ آئے گا ہم اپنے اپنے لوگوں سے ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ تو سارے لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر کے قافلے کا انتظار کرنے لگے، حضرت خدیجہ بھی کھڑے ہو کر قافلے کا انتظار کرنے لگی۔ تو جو آپ کی لونڈی تھی نا غلام، اس نے کہا خدیجہ آج سے پہلے تمہیں اتنا بے چین میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہ یہ تم اپنے سامان کی فکر میں تو نہیں ہو، تجارت کے قافلے کی فکر میں بے چین نہیں ہو، کچھ اور ہی بات ہے۔ کہ وہ تجارت کا قافلہ تو اپنی جگہ میں تو محمد کا انتظار کر رہی ہوں، اللہ۔ جب وہ قافلہ آیا نا لوٹ کر، تو میسرہ جو تھا وہ حساب کتاب بتانے لگا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، کہا دیکھو اتنا سامان ہم لے کر کے گئے تھے، فلاں علاقے میں اتنا بکا، فلاں میں اتنا نفع ہوا، فلاں اتنا بچا۔ حضرت خدیجہ نے کہا میسرہ حساب کتاب رکھ دے، میں تجھ سے سامان تجارت کے بارے میں نہیں پوچھتی، میں تجھ سے پوچھتی ہوں بتا محمد کو تو نے کیسا پایا، محمد کا عمل کیسا رہا، محمد کا رویہ کیسا تھا، میں اس کے بارے میں تجھ سے پوچھتی ہوں۔ کہ یہ سامان تجارت کو رکھ دے تو، میں اس کے بارے میں نہیں پوچھتی، ذرا بتا محمد کا اٹھنا اور بیٹھنا کیسا تھا، محمد کا تجارت کرنا، لوگوں سے گفتگو کرنا کیسا تھا۔ تو میسرہ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے ایسا انسان زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کہ کیسا انسان؟ کہ خدیجہ میں کیا بتاؤں، جب وہ اونٹنی پر بیٹھ کر کے سفر کرتے تھے آسمان کا بادل ان پر سایہ کرتا ہوا سفر کرتا تھا۔ کہ میں نے دیکھا جب وہ کسی سخت پتھر پر قدم رکھتے تھے نشان پڑ جایا کرتا تھا، اور جب ریتیلی زمین پر قدم رکھتے تھے تو نشان نہیں پڑتا تھا۔ کہ میں کیا بتاؤں، کہا جب وہ کسی درخت کے نیچے آ جاتے درخت خود ان کو سایہ دے دیا کرتا تھا۔ ساری باتیں بتانے لگا تو حضرت خدیجہ نے بڑے انعام سے نوازا۔ اور اس کے بعد جب یہ قافلہ بڑا نفع بخش رہا نا، تو اس کے بعد اپنی لونڈی جو تھی صوبیہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کیا، پھر اس کو روانہ کیا حضرت ابو طالب کے پاس۔ کہا جاؤ جا کر کے کہو ان سے کہ خدیجہ ملکہ تجار ملکہ عرب تمہارے بھتیجے محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہے، پورا عرب خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور خدیجہ کہتی ہے کہ وہ تمہارے بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اللہ اکبر۔ جب وہ آئی نا میرے نبی علیہ السلام، پہلے میرے نبی کے پاس آئی، آ کر کے کہا خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر میرے چچا سے بات کرو، میرے چاچا سے بات کرو، وہ گھر میں بڑے ہیں، میں ان کی سرپرستی میں ہوں، ان سے جا کر کے بات کرو، نکاح کا اگر پیغام ہے تو میں کیا تم کو جواب دوں گا، اللہ۔ میرے نبی نے کہا میرے چاچا سے جا کر بات کرو۔ لوگوں نے پتہ نہیں یہی بات کیسے پکڑ کے رکھ لی ہے کہ اسلام میں پسند کی شادی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہی بات تمہیں نظر آتی ہے پسند کی شادی؟ کیا بڑے گھر کے بڑے لوگوں کا احترام اور ادب تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا ان کی شفقتیں، ان کی مہربانیاں نظر نہیں آتی؟ پسند کی شادی کرنی ہے، پھر چاہے باپ ناراض ہو جائے اسلام کہتا ہے پسند کی شادی کرو، پھر چاہے ماں کو رونا پڑے پسند کی شادی تو ہم کر کے رہیں گے۔ اسلام میں پسند کرنے کی اجازت ہے، لیکن کیا ماں باپ کو ناراض کر کے تم لڑکیوں کو پسند کرو گے؟ ماں باپ کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر کے تم لڑکوں کو پسند کرو گے؟
پسند کی شادی کا تو ہم نے یہ دامن پکڑ کے رکھا ہے، لیکن میرے نبی کو تو دیکھو، میرے نبی کہتے بات شادی کی ہے تو میرے چچا سے جا کر کے بات کرو۔ اللہ، تو وہ جب پیغام آیا نا تو حضرت ابو طالب نے وہ ساری باتیں ہوئی ہے، میرے نبی کے چچا حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے سے رائے لیتا ہوں، پہلے ان سے مشورہ کرتا ہوں کہ کیا ان کو یہ رشتہ منظور ہے، قبول ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے پوچھا کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے کہا چاچا آپ جو فیصلہ کریں گے محمد اس میں راضی۔ ہاں یہ باتیں کون ہم کو بتائے گا، یہ باتیں کون عمل کرے گا کہ گھر کے بڑوں کی بات پر ہر کوئی راضی، ہر کسی کو راضی ہونا چاہیے، یہ باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بات سمجھ میں آتی ہے کیا؟ پسند کی شادی کریں گے چاہے باپ ناراض ہو جائے ہمارا۔ آخر کار وہ رشتہ طے ہوا، پھر اس کے بعد نکاح خوانی کا جب نکاح کا دن آیا نا تو اس وقت ابھی اعلان نہیں کیا نبوت کا، میرے نبی کی عمر 25 سال ہے اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ اب جب نکاح کا دن آیا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو تحفے میں کپڑے عطا کیے، کپڑے دیے تحفے میں۔ اب چونکہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میرے نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے، جوانی ساتھ گزاری ہے، بچپن حضرت ابو بکر صدیق نے ساتھ گزارا میرے نبی۔ تو اب چونکہ نکاح تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے خواہش ظاہر کی کہ کاش میرے دیے ہوئے کپڑے تحفے میں جو دے رہا ہوں کاش آپ وہ پہن لیں نکاح میں۔ میرے نبی نے ابو بکر صدیق کی خواہش کو پورا کیا اور میرے نبی کا نکاح تھا لیکن انہوں نے ابو بکر صدیق کے کپڑے پہنے، وہ جو تحفے میں آپ نے دیے تھے وہ کپڑے پہنے۔ اب اسی دوران جو ہے حضرت ختیجہ کے بھی کپڑے آ گئے تحفے میں، ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ یہ کپڑے پہنے۔ اب چونکہ ختیجہ کا جو لباس تھا بڑا عالی شان شاہانہ لباس تھا، بڑی، اب چونکہ دولت ہی اتنی تھی تو بڑا شاہانہ لباس تھا، لیکن میرے نبی نے چچا کو کہا چچا اس کو واپس کر دیجئے، آج تو میں ابو بکر کا ہی کپڑا پہنوں گا۔ اللہ، اب آپ یہ بھی تو دیکھیں، میرے نبی نے تو وہ لباس لوٹا دیا۔ لوگ یہاں دہیج پر ڈیمانڈ کرتے، لوگ لسٹیں واٹس اپ کرتے کہ یہ فلاں بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، فلاں بھی اس میں دیکھ لینا، فلاں کا بھی خیال رکھنا، وہ فلاں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ میرے نبی نے تو نکاح کے دن وہ کپڑا واپس کر دیا۔ یا تو لوگ کی فرمائشیں کم نہیں ہو رہی جہیز کے نام پر، اور لوگ بڑی شان سے کہہ دیتے بھائی اگر تو تیری بیٹی کو دے گا بھی تو ہم تھوڑی استعمال کریں گے، وہ تو تیری بیٹی ہی کے حصے میں آئے گا۔ تو یاد رکھیے گا جہیز کی بلا کو دور کیجیے اپنے معاشرے سے۔ جوڑے کی رقم کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ جہیز کا کوئی اسلام میں تصور نہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے جو دینا چاہے وہ دے دے، اسلام کہتا ہے۔ یہاں تو لوگوں کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی، اور اگر وہ کچھ کم چیزیں لے کر کے آ گئی تو شادی کے بعد اتنے تانے اس کو دیے جاتے کہ وہ فلاں نہیں لے کر کے آئی، تو تیرے باپ کو سمجھا نہیں وہ فلاں چیز دینا چاہیے تھا، وہ فلاں نے تو دیا تھا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو دیا، وہ فلاں جو بہو ہے وہ لے کر کے آئی، تو نہیں لے کر کے آئی۔ اتنے تانے، اللہ رحم کرے۔ تو یہ لعنت ختم ہونی چاہیے۔ میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کے کپڑے پہنے۔ اب آپ دیکھیں خطبہ نکاح پڑھا کس نے؟ حضرت ابو طالب نے۔ حضرت ابو طالب اس وقت ایسا ہی نکاح اس وقت تھا ہی ہے۔ اس وقت کیا نکاح تھا کہ ایک شخص دولہے کی طرف سے ایک دلہن کی طرف سے دونوں لوگ کھڑے ہو، اعلان کرے نام کا اور ان کی تعریف کرے، اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم۔ یہی نکاح تھا اس وقت۔ کچھ نکاح کے فرائض وغیرہ تو اس وقت نہیں موجود تھے، یہی نکاح تھا۔ ایک رقم طے ہو جاتی تھی کا یہی نکاح تھا۔ تو جو ختیجۃ الکبریٰ کی طرف سے اعلان کرنے اور ختیجہ کی تعریف کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ ورقہ بن نوفل تھے۔ ختیجۃ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، کتاب کے عالم تھے توریت کے۔ تو وہ لڑکی کی طرف سے کھڑے ہوئے جب خطبہ دینے کے لیے، لڑکی کی تعریف بیان کرنے کے لیے، تو صحابہ وہ تو اس وقت کے لوگوں نے یہ کہا کہ جب ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے نا ختیجہ کی تعریف کرنے، تو انہوں نے ختیجہ کی تھوڑی سی تعریف کی، زیادہ میرے نبی کی تعریف کی۔ پھر جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، انہوں نے زیادہ میرے نبی کی تعریف کی۔ نکاح مکمل ہوا۔ اللہ،
اب جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم گئے نا مکان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ساری دولت جو تھی وہ سمیٹ کر کے لا کر کے رکھ دی، اور لا کر کے رکھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اب تک یہ دولت میری تھی، اب میں کہتی ہوں کہ یہ دولت آج سے میں نے آپ کو دے دی ہے، اب آپ جو چاہے اس دولت کے ساتھ کرے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی، اللہ، ساری دولت غریبوں میں تقسیم۔ اور پھر وہ دن کہ میرے نبی علیہ السلام کا سکون حضرت خدیجۃ الکبریٰ بن گئی، اتنی محبت میرے نبی کرتے تھے کہ جب تک خدیجۃ الکبریٰ حیات تھی میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد وحی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور وحی کے جب سب سے پہلے میرے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو گھر تشریف لائے اور کہنے لگے زمبیونی مجھے چادر اڑاؤ، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی زانوں پر میرے نبی کو سلایا، ان کو تسلی دی، اور اس کے بعد پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ میرے نبی نے کہا میں نے ایک ایسے عجیب مخلوق کو دیکھا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے میں ڈر گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے تسلی بخش جملے میرے نبی کو کہتے ہوئے کہا محمد فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ اللہ کبھی برا ہونے نہیں دے گا، کیونکہ آپ تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ کی تعلق سے کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کو تسلی بخش جملے دینے والے خدیجۃ الکبریٰ۔ پھر وہ زمانہ گزرا، پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ جب میرے نبی کو حضرت خدیجہ نے کہا، اب آپ دیکھیں سوچ کتنی اعلیٰ ہے حضرت خدیجہ کی۔ حضرت خدیجہ نے کہا تم کو جو روح نظر آتی ہے وہ مقدس روح ہے یا بد روح ہے، اچھی روح ہے یا بری روح ہے، اس کا ہم اندازہ لگاتے، پتہ لگاتے۔ میرے نبی نے کہا کیسے پتہ لگائیں گے؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا اب جب کبھی تم کو وہ روح نظر آئے نا تو پہلے مجھے بتا دینا۔ اب جب حضرت جبریل نظر آئے تو میرے نبی نے کہا وہ مجھے فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ باتیں آپ نے پہلے کبھی سنی نہیں ہوگی۔ کہا وہ فرشتہ مجھے وہ روح نظر آ رہی ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا دوپٹہ ہٹایا اور اپنے بال کھلے کر دیے اور میرے نبی کو زانوں پر سلایا، اور اس کے بعد پوچھا اے میرے محمد ذرا بتاؤ کہ اب بھی تمہیں وہ نظر آ رہا ہے؟ میرے نبی نے کہا وہ اب مجھے نظر نہیں آ رہا۔ حضرت خدیجہ نے کہا اگر یہ بات ہے کہ میرے بال کھولنے پر وہ نظر نہیں آتا، اس کا مطلب وہ مقدس روح ہے، وہ بد روح نہیں ہو سکتی، وہ ناپاک روح نہیں ہو سکتی، وہ مقدس روح ہے۔ آپ دیکھیں سوچ کتنی پاکیزہ ہے حضرت خدیجہ کی۔ ابھی تو اسلام کا اعلان بھی میرے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، لیکن سوچ کتنی پاکیزہ ہے۔ کہا کہ اگر میرے بال کھولنے پر وہ فرشتہ نظر نہیں آتا، اس کا مطلب وہ اللہ کا بھیجا ہوا مقدس فرشتہ ہے۔ اور پھر ایسی خدمت حضرت خدیجہ نے کی۔ ایک مرتبہ میرے نبی علیہ السلام پہاڑ کی وادی کی طرف گئے، وہاں سے واپس لوٹے تو بڑے پریشان تھے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ میرے نبی نے کہا میں نے وہ پہاڑ کے دامن میں ایک قبیلہ دیکھا جو بڑا بدحال تھا، بری حالت میں تھا، لوگوں کے کھانے کے معاملات خراب ہے، لوگوں کے پاس بہت کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں، مجھے دیکھ کر کے بڑا ان کو دیکھ کر رحم آیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ کہا کہ وہ جو مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں نا، ذرا آپ ان کو بلا کر کے لائیں گے میرے مکان میں۔ میرے نبی گئے، بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر کے لایا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے حضرت خدیجہ نے سونے کا ڈھیر لگا دیا، وہ ڈھیر لگا دیا، اور اتنا ڈھیر کہ ادھر حضرت خدیجہ کھڑی تھی، ادھر میرے نبی کھڑے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے تھے، اتنا ڈھیر دولت کا لگا دیا۔ جب مکے کے سردار لوگ آ گئے نا تو حضرت خدیجہ نے کہا مکے کے سرداروں سنو، آج میں اعلان کرتی ہوں یہ جتنا مال سامنے رکھا ہوا ہے یہ میں نے اپنی خوشی سے محمد کو دے دیا، اب وہ جو چاہے کرے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا آپ کو ان لوگوں پر رحم آیا نا، یا رسول اللہ یہ مال لے جائیے اور ان لوگوں کی مدد کر دیجیے۔ سبحان اللہ، کتنی قربانیاں حضرت خدیجہ۔ لوگ بھول گئے حضرت خدیجہ کو، لوگ حضرت فاطمہ کو یاد رکھتے، حضرت خدیجہ کو بھول جاتے۔ حضرت فاطمہ ہے کون؟ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا جنتی عورتوں کے سردار ہے، لیکن وہ فاطمہ کی جنت بھی خدیجہ کے قدموں میں ہے۔ وہ جنتی عورتوں کے سردار، لیکن اس کی جنت بھی اگر کہیں ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں ہے۔ وہ امام حسن حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے،
لیکن ان کی جنت اگر کہیں ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے قدموں میں ہے، وہ نانی حضرت خدیجہ۔ کیسی شان اللہ نے حضرت خدیجہ کو عطا کی، ایک مثال دنیا کے اندر قائم کی حضرت خدیجہ نے، اتنی محبت میرے نبی سے کی، ہر وقت میرے نبی کا خیال رکھا، حتیٰ کہ اتنا خیال رکھا کہ ایک مرتبہ تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور بھیج کر کے کہا کہ محبوب خدیجہ جب آئے نا تو اس سے کہہ دینا اللہ خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے، اللہ خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے۔ آپ سوچے کتنا اخلاص ان کے اندر بھرا ہوگا، اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجا، اسی لیے تو آپ کو سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، اللہ نے سلام بھیجا حضرت خدیجہ کو، کتنا بڑا مقام حضرت خدیجہ کا ہوگا۔ لیکن آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر حضرت خدیجہ کی سیرت اپنے گھر کے اندر بچوں کو بتائیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت اپنے گھر کے اندر بچوں کو بتائیں، کیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے وہ اپنے گھر کے اندر بچوں کو بتایا جائے۔ ہمارے گھر کے بچے تو پاکستانی ڈراموں سے باہر ہی نہیں آ رہے، اور اللہ رحم کرے، میں نے کسی سے پوچھا پاکستانی ڈراموں میں ہے کیا اتنا جو دنیا پاگل ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ پاکستانی ڈراموں کے اندر اسٹوری شروع ہوتی ہے پیار محبت سے، شادی ہوتی ہے، طلاق ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے، اور یہی اسٹوری ہے، بولے سیم یہی ساری باتیں۔ جب یہی ساری اسٹوری، یہی ساری باتیں جب ہمارے گھر کی لڑکیاں جب دیکھیں گی تو وہ کسی ایک کے نکاح میں کیسے رہ پائیں گی، وہ کسی گھر میں بن کے کیسے رہ پائیں گی، وہ کسی ایک کا کیسے ہو سکتی ہے؟ جب وہ یہ پیار محبت کی کہانیاں دیکھیں گی، اعلیٰ حضرت بلکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اپنی گھر کی لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے روکو۔ میرے نبی کہتے ہیں اپنی گھر کی لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے روکو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں روکا جائے؟ میرے نبی کہتے ہیں اس میں محبت کی داستان بیان کی گئی، تو اسلام تو وہ تفسیر پڑھنے سے روکتا ہے کہ کہیں کسی لڑکی کے دل میں محبت کے جذبات پیدا نہ ہو جائے۔ اور ہماری گھر کی لڑکیاں ڈراموں میں لگی ہوئی ہیں، سیریلوں میں لگی ہوئی ہے، تو ہمارا معاشرہ تباہ نہیں ہوگا تو کیسے ہمارا معاشرہ چل پائے گا؟ جتنی وفاداری حضرت خدیجہ نے میرے نبی سے کی ہے، اگر اس کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر ہمارے معاشرے کے اندر لڑکیوں میں پیدا ہو جائے تو کئی گھر اجڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ لڑکیاں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر تباہ کر رہی ہے، وہ فلاں سیریل میں تو فلاں نے ایسا کیا تھا، میرا شوہر تو کرتا ہی نہیں، وہ فلاں سیریل میں تو ساس اپنی بہو کو ڈانٹتی ہی نہیں ہے، میری ساس تو ڈانٹتی ہے، وہ فلاں پڑوس کے گھر میں اتنا اچھا ماحول ہے، اتنا خوشی کا ماحول ہے، ہمارے گھر میں تو پریشانی پریشانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ آپس میں انبن ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت خدیجہ اور فاطمہ کی سیرت ہم نے اپنے گھر میں اگر بتائی ہوتی تو گھر تباہ نہیں ہوتے۔ آج ہمارے معاشرے تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اورنگ آباد کے اندر جتنی زیادہ طلاقیں ہوتی ہے مالیگاؤں کے بعد، پہلے نمبر پر مالیگاؤں اور اورنگ آباد کے اندر جتنی زیادہ طلاقیں ہوتی ہے، پوری دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے ایسا جتنی طلاقیں کہیں اور ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر مالیگاؤں، جہاں نہ جانے دن میں ہزاروں طلاقیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمارا شہر اورنگ آباد ہے جہاں سب سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ نہ بچیوں کو تعلیم دی گئی ہے، نہ ماں باپ کو فکر ہے۔ ماں باپ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ کیا ہوا، ایک گیا تو تیرا دوسرے سے نکاح کر دوں گا میں۔ یہ تعلیم ہے، یہ تقدس ہے، یہ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول بنا رکھا ہے۔ پہلے لوگ تعلیم دیتے تھے بیٹے جو ہو جائے تیرے گھر میں، تیرے گھر کی بات تیرے تک رکھنا، کسی اور کو نہیں بتانا، ہم کو بھی نہیں بتانا۔ لیکن اب تو حال یہ بیٹے اگر کچھ ہوا نا تو فون لگا دینا، آ جاؤں گا میں 5 منٹ، اور گھر تباہ ہو رہے، گھر برباد ہو رہے۔ دین کا ماحول نہیں، دین کا علم تو ہے لیکن دین کی تڑپ اور دین کے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے۔ دین کی نالج تو ہم نے بہت دے دی،
لیکن عمل کا جذبہ نہیں ہے، عمل کی تڑپ نہیں ہے. اور آج دیکھیں ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. آج دنیا کے اندر ہم بدنام کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان اپنی عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں. اور ہاں، اسلام میں طلاق کا بھی ایک راستہ ہے، لوگ اس کو بھی برا سمجھتے ہیں. یہ برا کب ہے؟ جب صلح ہو سکتی ہے اور تب طلاق دی جائے تب یہ برا ہے. بلکہ میرے نبی فرماتے جائز کاموں کے اندر سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل میرے نبی کو جو ہے وہ طلاق ہی ہے. لیکن وہی میرے نبی نے یہ بھی فرمایا اللہ اس بندے کی دعا نہیں سنتا، اس بندے کی پکار نہیں سنتا جو اپنی بیوی سے تنگ ہو اور اس کو طلاق بھی نہ دیتا ہو. یہ بھی حدیث ہے میرے نبی کی. جو لوگوں کو کہے کہ میری بیوی پریشان کر دی اور اس کو وہ طلاق نہیں دیتا، نبی فرماتے اللہ اس کی پکار نہیں سنتا. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ماحول ہے. دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ پہلے صلح کا راستہ اختیار کیا جائے، اور اگر وہ معاملات نہیں بنتے تو پھر دونوں کا بستر الگ کر دیا جائے، اور وہ معاملات بھی نہیں بنتے تو پھر اسلام کہتا ہے اچھے الفاظوں کے ساتھ پھر وہ دونوں کو رخصت کر دیا جائے. لیکن آخر ہم اس راستے پر جائیں کیوں؟ نوبت ہی کیوں آئے طلاق کی؟ نوبت ہی کیوں آئے خلا کی؟ ہم خود اپنے گھر میں تعلیم کا ماحول اچھا بنا لیں، درست کر لیں، ہماری بیٹیاں رہے دوسرے کو اپنے سسرال میں زندگی بھر. وہ نوبت ہی کیوں آنی چاہیے طلاق کی اور خلا کی؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. یہاں لوگوں کا ماحول اتنا بگڑتا جا رہا ہے معاشرے کا ہمارے کہ بالکل اللہ رحم کرے. اور پھر وہ لڑکیاں جو طلاق شدہ ہوتی ہے، جن کے طلاق ہو جاتے، خلا ہو جاتے، شروع میں تو ماں باپ بھی ان کو بڑا ساتھ دیتے اور کہتے کہ کوئی بات نہیں، ہم ہے نا، ہم پر بوجھ تھوڑی ہے تو. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو پھر ماں باپ تو ماں باپ، آس پاس کے پڑوسی بھی تانے دینے لگ جاتے، محلے کے لوگ بھی تانے دینے لگ جاتے. اور پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نہ اس کو جلدی کوئی رشتہ ملتا ہے اور نہ اس کا دوبارہ سے نکاح ہو پاتا ہے. تو ذرا اپنے ماحول کی طرف توجہ کرے اور ان ماحول کو سدھارنے کی، سازگار بنانے کی کوشش کرے، ورنہ ہمارا معاشرہ تو تباہ ہو جائے گا. تو ان تمام باتوں پر غور کرے، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وہ تعلیم لوگوں کو بتائی ہے ہمارے نبی کے ساتھ عمل کر کے. بلکہ میں آپ کو بتا دوں اتنی تکلیف حضرت خدیجہ نے، میرے نبی غار ہرا میں جا کر کے جب عبادت کرتے تھے، حضرت خدیجہ گھر میں کھانا بناتی تھی اور کھانا بنانے کے بعد حضور کو لے جا کر کے دیتی تھی غار ہرا میں. وہ غار ہرا کے اوپر ہمارے جیسے لوگ بھی چڑھے تو 10 مرتبہ رک جائیں گے، بنا پانی پیے کوئی وہاں چڑھ نہیں پاتا ہے آج بھی. حضرت خدیجہ کھانا بنا کر وہاں لے کر کے جایا کرتی تھی. یہ تعلیم ہم دیں اپنے بچوں کو. اور میرے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب وصال ہوا نا 620 عیسوی میں، جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت میرے نبی علیہ السلام نے کہا عام الحزن کا سال ہے یہ. حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال والے سال کو میرے نبی نے کہا یہ غموں کا سال ہے، کیونکہ 2 شفیق دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. حضرت ابو طالب جب تک زندہ تھے مکے میں کسی کی ہمت نہیں تھی میرے نبی تک ہاتھ بڑھانے کی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب تک حیات تھی کتنی ہی تکلیف سے میرے نبی جب باہر سے لوٹ کر کے آتے تھے تسلی میرے نبی کو حضرت خدیجہ دیا کرتی تھی، تسلی دیتی تھی. تو ایک عورت اگر وہ اپنے شوہر کی عزت کرنے والی ہو، سنبھالنے والی ہو، گھر کا ماحول بدلنے والی ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے. اور اگر عورت خراب ہو اور گھر کا ماحول بگاڑنے والی ہو تو پھر وہ گھر کا تو اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ تعلیم دے اپنے گھروں میں، یہ ماحول کو پیدا کرے. اور جب تک یہ ماحول پیدا نہیں ہوگا شادیاں بنتی رہیں گی، بگڑتی رہیں گی، ٹوٹتی رہیں گی. ہم نے دیکھا ہے آج بھی یہاں جو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں نا، جن کی بیٹیوں کی شادی 15-15 20-20 سال پہلے ہوئی ہے، ان سے پوچھو جب انہوں نے اپنی لڑکیوں کو بیاہ دیا، جب رخصت کر دیا، اس کے بعد کئی مہینوں تک انہوں نے رابطہ نہیں کیا ہوگا، کئی مہینوں تک یہ ان کے گھر پر نہیں گئے ہوں گے، کیونکہ فکر کی کہ یار اگر ہم گئے تو کہیں ایسا نہ ہو ہم کو دیکھ کر ہماری بیٹی ان کے تانے کرنے لگ جائے، ان کی برائی کرنا شروع کر دے. اس لیے یہ لوگ گئے نہیں ہوگے. ہم بھی بہنوں والے لوگ ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہم نے بھی ان کی زندگیوں کو دیکھا ہے کہ کتنی تکلیف ہو، لیکن انہوں نے کبھی شکایتیں نہیں کی ہے. لیکن آج کا زمانہ
تو باپ تو پہلے موبائل دے کر کے کہتا ہے کچھ ہوا نا بیٹا تو بول دینا بس ذرا سے، اور وہ گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رحم کرے ہمارے معاشرے پر، لوگوں کو سمجھ بوجھ دے۔ حضرت ختیجہ یہ کوئی عام ذات کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کے دل کے سکون کا نام ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ماں کا نام ہے، امام حسن حسین کی نانی کا نام ہے، میرے نبی کی بیوی کا نام ہے۔ اور میرے نبی اتنی محبت کرتے تھے حضرت ختیجہ کو کہ آپ کا جب وصال ہو گیا نا حضرت ختیجہ کا، تو میرے نبی کو پتا چلا کہ مکے میں ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہے، تو میرے نبی نے گوشت لایا، عائشہ کو کہا، حضرت عائشہ کو ذرا سالن تھوڑا سا زیادہ بناؤ۔ جب سالن بنا تو میرے نبی نے وہ سالن لیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہو؟ میرے نبی نے کہا وہ میں نے سنا ہے مدینے کے اندر میری ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہے، تو سوچا میں جا کر ان کو تھوڑا سا سالن دے دوں۔ اتنی محبت کہ ختیجہ سے محبت تو ہے، ان سے تعلق رکھنے والی ہر ایک چیز سے میرے نبی نے محبت کی۔ تو ان باتوں کا بھی خیال رکھا جائے، اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک حصہ ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں نے ہم سے مثال لینی چاہیے، لوگوں نے دیکھ کر کے کہنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سوانح حیات حالانکہ بہت ہی کم میں بیان کیا، جتنا کہ ہمیں پڑھ کر کے آتا ہوں اس کا شاید میں 20% بیان کر پاتا ہوں، 80% تو وہ جیسے کہ ویسے ہی رہ جاتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کئی یہ باتیں جو علم کی باتیں میرے ذہن میں بچ جاتی ہے، ان کو کہیں دیمک نہ لگ جائے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ پڑھنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، وہ پورا بول نہیں پاتے۔ تو کئی باتیں ہیں حضرت خدیجہ کی، اتنی قربانیاں ہیں دین کے لیے کہ میرے نبی نے کہا اس کا احسان میں نے ادا نہیں کیا، وہ اللہ ادا کرے گا۔ تو اب سمجھ جائے کتنی باتیں ہیں۔ تو ہمیں حضرت خدیجہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ ابھی یہ ویڈیو انشاءاللہ یوٹیوب پر آ جائے گا، تو یہ سنائیں اپنے گھر والوں کو، گھر کی عورتوں کو سنائیں، بچیوں کو سنائیں، بچوں کو بھی سنائیں، کیونکہ وہ بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ صرف لڑکیوں ہی کی غلطیاں ہوتی ہے، لڑکے بھی غلط ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ تو بہرحال وہ موقع ملے گا تو وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔